حافظ علامہ رستم علی صاحب، عزت مآب حضرت علامہ قاضی عبدالحمید علوی صاحب و دیگر جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کریم تمام علماء کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، مجھے اعلانات کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ کے گاؤں میں شاید کوئی فوتگی بھی ہوئی ہے اور آپ نے بعد عصر فوراً جنازہ بھی پڑھنا ہے اور وہاں بھی جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ عصر تک گفتگو کو ختم کر دوں، لیکن آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے جتنی دیر تک بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک کام آپ ضرور فرمائیں، اپنے موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے، یہ جھولی دے وچ بھی نہیں رکھنا، یہ تمہیں تقریر کوئی نہ سنن دے سی، بالکل اس کو جیبوں میں ڈال لیجئے۔ تھوڑا شفقت میرے حال پر مہربانی کریں گے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے، اور میں نے کبھی بھی کانوں کے چسکے کے لیے تقریر نہیں کی، ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس ایک گھنٹے میں ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر پھر جا سکیں۔ کیا میں امید کروں توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ورد بھی اچھا ہے، اور ویسے بھی اب ہمارے کانوں کو بھی یہ آواز اچھی لگتی ہے، جاگنے آپ کے جاگنے کا ثبوت بھی ملتا رہتا ہے اور ایک ذوق بھی بڑھتا رہتا ہے۔ نہ بھی کہیں گے تو تقریر تو میں نے کرنی ہے، لیکن وہ بے ذوقی جو ہوتی ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ تھوڑا محبت فرمائیں گے تو کرو شروع اپنی گفتگو کو، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیں، سیٹی بند کر کے آواز کھول دیں تھوڑی سی۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر میں گفتگو کروں گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدائیہ کے طور پر۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ بڑا ہی سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی میں لکھا ہے، یہ جتنی مکھیاں ہیں قیامت والے دن یہ جہنم میں جائیں گی، اس لیے نہیں جائیں گی کہ ان کو کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ اس لیے کہ یہ جہنمیوں کو تنگ کریں گی اور ان کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے گی، ایک طرف سے آگ اور ایک طرف سے مکھیاں، ڈبل شدت پیدا کی جائے گی۔ آپ کو پتا ہے یہ ایک مکھی 6 فٹ کے بندے کو سونے نہیں دیتی، ابھی تازہ تجربہ گزرا ہے گرمیوں کا، سمجھ آ رہی نا، اور نہ ہی ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے اس کو کہیں سزا دے دے، یہ تنگ بہت کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ مکھیاں جہنم میں جہنمیوں کو تنگ کرنے کے لیے جائیں گی، لیکن وہیں پہ لکھتے ہیں مکھیوں کی ایک قسم ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ پوچھا بھی وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں، یہ سیدھی جنت میں جائیں گی۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں، یہ درود کی برکت ہے کہ یہ مکھیاں جنت میں جائیں گی۔ میلاد شریف کے مہینے میں ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، یہ بات امید ہے دل کو لگے گی، اگر مکھی درود پڑھے وہ تو جنت میں جائے، اگر حضور کا دیوانہ درود پڑھے تو کہاں جائے؟ پڑھیں گے درود پاک، کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آئیے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے مشہور آیت ہے، لیکن ہر بندے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، بتانا چاہیے۔ اس کو چرچے کو 2 قسموں میں علماء نے بیان کیا، اور دونوں کو قرآن سے لیا ہے، توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ دونوں کو قرآن سے لیا ہے، اور وہ یہ ہے، چرچے کی 2 صورتیں قرآن نے بیان کی، ایک تو یہ اس نعمت کا آگے ذکر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکر کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ اور عطا کرے گا، جب آپ ذکر کریں گے تو اس نعمت کی اہمیت سب کے سامنے آ جائے گا۔
اب کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیں، سب سے اوپر نام تیرے اور میرے نبی کا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی نعمتیں ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیں، سب سے اوپر میرے آقا کا نام آئے گا۔ تو نعمت کے لیے کہا ذکر بھی کرو، چرچا بھی کرو۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ چرچا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس نعمت کی اہمیت واضح ہوگی، اور ذکر کرو گے تو لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت واضح ہو جائے گی۔ تو پتا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے گا اللہ بھی خوش ہوگا، اور نبی پاک کی شخصیت بھی کھل کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اور یہ چرچا میں نے پہلے کہا ہے ہر نعمت کا کرنا چاہیے، میں تو سب سے بڑی نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات میں حضور سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتلائے، نہیں ہے۔ حضور کے صدقے میں سارا جہاں بنا، یہ کیا رمضان، کیا قرآن، کیا ایمان، کیا کعبہ، سب کچھ اگر ملا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنی بڑی آپ کی ذات اقدس ہے، آپ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا قرآن میں جہاں جہاں لفظ نعمت آیا ہے اس سے مراد سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جہاں بھی نعمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نعمت سے مراد حضور ہے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ جب حضور آئے نا رب کی طرف سے تو پھر حضور کا چرچا کیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے جناب آپ حضرات کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، چرچا کس کو کہتے ہیں؟ چرچا کس کو کہتے ہیں؟ بلب شلب بندہ سارے لا دے وے، بیٹھ کے دا بوا بند کر چھڑے، گھر دا بوا بند کر چھڑے، لوگ کے گھر بہ ونجے بات آکھے میں چرچا کریں دا پہ ہاں، ہو جا سی چرچا۔ اور مرہیں چرچے دا مطلب یہ ہوندہ ہے اپنے نو بھی پتہ لگے تو شریکہ نو بھی پتہ لگے، یہ چرچے دا مطلب ہوندہ ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ سپیکر والا نعرہ یہ نہ چلانا، یہ آپ لانا تو بہتر ہے، سپیکر والے تے گزارا ہی نہیں کر کے کر لیندے نے، بلندے کوئی نہیں۔ تو جو ہے سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ تین چار بندے ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، علامہ صاحب نے بتایا بولنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں اپنے تمہارے کان سنتے رہے، میرے تو یپڑ ہی آئے گی آواز۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آقا کریم علیہ السلام کا جب چرچا کیا جائے تو اس میں کتنا چرچا ہونا چاہیے؟ میں کہ یار مولویاں دیاں گلاں تے نہ جا، میں دیسی بندہ تے دیسی طریقے نال تینوں مسئلہ سمجھانا کہ کیویں۔ میں کیا نبی تو وڈی اللہ دی نعمت کوئی نہیں تے نبی دے چرچے تو وڈا بات چرچا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں جدا چرچا ہوئے، جیڑی نعمت ہے ہوڑا چرچا تے ہوئے نا۔ ابھی ہاں یار، ویسے سوشل میڈیا یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ سنی ہے جو میلاد کرتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں کرتا۔ کہ ہوں پوری دنیا دے ہر ملک دے اندر اتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں، تمہارے ملک کے تو بہت چھوٹے ہیں اس کے سامنے۔ کہ میں کہ ہوں بھی آکھو بھی یہ سارے سنی نے، تینوں مننا پوسی سارا جہاں ہی سنی ہے۔ یہ چند ایک بندے ہیں جو نہیں کرتے، تو تمہاری اوقات و حیثیت ہی کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ہم سنی ہیں جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور آقا کا جشن منایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ نبی سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں، نبی سے بڑا کسی کا چرچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو پورے جہان کے اندر کیا گاؤں، کیا شہر، کیا سڑکیں، کیا مارکیٹیں سب سجی ہیں، کیوں؟ چرچا ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ آہستہ آہستہ میں بات کھولوں آپ کی خدمت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے تھے نا، یہ بھی ایک سوال ہے آپ سن لیں۔ مکہ شریف میں چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، 40 سالوں کے بعد آپ نے کلمہ پڑھایا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ توجہ ہے جی؟ یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں نبی پاک جب مکہ میں پیدا ہوئے تو انہوں نے جلسہ جلوس جھنڈا لائٹ نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ میں کہوں کان کھول کے سن پتر، جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، میں کہا کل کھول کے سن پتر، تو ساڑی تار چھڑی ہوں سن۔ یہ جواب ہے اس ویلے تو تے مسلمان ہیں کوئی نہ سن، لیکن جو خدا نے انتظام کیا کیا کتابوں میں نہیں ہے؟ امام قسطلانی کو پڑھ، امام نبھانی کو پڑھ، سمجھ آ رہی ہے؟ امام احمد رضا کو پڑھ،
علامہ ابن جوزی کو پڑھ، خاتم المحدثین امام سیوطی کو پڑھ. خدا کا خوف کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور بتلاؤ جب میرے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا، اس پورے سال میں، اب میں نے آپ کو نہیں کہنا، آپ نے خود بولنا، پورے سال میں اللہ نے بارشیں برسائیں، ہر طرف ہریائی ہو گئی، ندیاں چل پڑی، چشمے بھر گئے، جتنے جانور تھے سب کا گوشت بڑھ گیا، دودھ بڑھ گیا، موٹے ہو گئے. اللہ رب العزت نے، یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، فرمایا قد اذن اللہ تعالی، اللہ نے حکم دے دیا لنساء الدنیا، تمام کائنات کی عورتوں کے لیے، ان یحملن ذکور تلک السنہ، کہ اس سال میں کوئی عورت ایسی نہ ہو جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، سب کو بیٹے عطا کیے جائیں. کیوں؟ فرمایا محبوب کی آمد کا سال ہے، یہ آقا کریم کی آمد کا سال ہے. اچھا، یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا اور یہ بڑا سننے والا ہے کہ نبی پاک کی آمد پر کسی کو بیٹی کیوں نہیں ملی، بیٹے ہی کیوں ملے؟ فرمایا وہ تھا زمانہ جہالت، اور اس میں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ نہ پریشان ہو جاتا تھا، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی بے دیاں ہوں دیاں کہ نہیں، تو جو فرماؤ نہ یار ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ نے فرمایا اجے تو یہ جائلے نے نانو پتہ کوئی نہیں، لیکن اسی آج جائلہ نو بھی خوش کر دینا ہے. کیوں؟ فرمایا موقع جو مصطفیٰ دی آمد کا ہے، اللہ نے ان کو بھی بیٹے عطا فرمائے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں علماء نے لکھا، فرمایا جنت کو سجا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کی آگ کو کم کر دیا گیا، دروازوں کو بند کر دیا گیا. اور صرف یہاں تک بات نہیں، اگلی بات آپ کو لطف آ جانا چاہیے. فرمایا اللہ نے آسمان کے ستارے نیچے کر دیے. نہیں توجہ فرمائی یار آپ نے. ہم چائنا کی لڑیاں لگا دیں تو مشورے آ جاتے ہیں، ایک ہی خرچہ پہ آندا ہے، نہ کرو تسا مرچاں لین دے ہو. تو جو ہے بھائیوں کی کہ کوئی نہیں ہے، او بھائی جان یہ مرچیں شرچیں نہیں ہیں، ہم ستارے نہیں اتار سکتے تو لڑیاں تو لگا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، توجہ میری طرف کر پہ پیر بھائی، تو جے بچ والا جے بچ ہے وہ ویڈیو بن دی کو لے لے میرا سونا، سبحان اللہ فرمائیے آپ حضرات. تو یہ آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو یہ خدائی انتظام ہوئے، آسمان کے ستارے نیچے آئے، اور پھر حضرت سیدہ آمنہ تیرے اور میرے نبی کی والدہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، 3 جھنڈے تھے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں، کعبے کی چھت پہ اس لیے لگایا کہ آج بھی خانہ کعبہ پوری دنیا کا مرکز ہے. ہاں پوری دنیا کا مرکزی نقطہ وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں حضور آئے، کیوں؟ فرمایا مرکزی بادشاہ بھی ہونا آیا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہی؟ مشرق و مغرب میں کیوں لگایا؟ فرمایا ادھر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، ادھر بھی مصطفیٰ کی. آپ جدھر دیکھیں گے حکومت مصطفیٰ کی ہے. آقا کریم علیہ السلام آئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو جو ہے تھوڑا سا، جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کیا فرمایا؟ یہ کسی مولوی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ میرے اور تیرے نبی کی والدہ نے جو میلاد بیان کیا وہ سنیے. فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدعونا مکحولا مسرورا مطہرا مختونا مسرجا رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب هب لی امتی. سبحان اللہ. میرے اور تیرے نبی کی والدہ کہتی ہیں جب میرے بیٹے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میں نے سب سے پہلے دیکھا سر میں تیل بھی لگا ہوا تھا، کنگھی بھی کی ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا پھر جب میں نے توجہ فرمائی آنکھوں میں مازاق کا سرما بھی لگا ہوا تھا. فرماتی پھر جب میں نے توجہ فرمائی جسم اقدس ستھرا تھا اور نور نکل رہا تھا. پھر میں نے توجہ فرمائی خوشبوؤں کے حلے نکل رہے تھے. اور اگلا جملہ پھر جب میں نے توجہ فرمائی، فرمایا ناف کٹی ہوئی تھی، ناڑوا جس کو کہتے ہیں، یہ کٹا ہوا تھا. تمام علماء اور میڈیکل سائنس کا کوئی بندہ بیٹھا تو پوچھئے، انہوں نے لکھا یہ جو ناڑوا ہوتا ہے نا، ناف، اس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک ملتی ہے. لیکن نبی پاک کا یہ سسٹم نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ محض بشر ہو تو اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. نبی محض بشر نہیں، نبی تو نور بھی ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، نبی میرا تو نور بھی ہے نا. آقا کریم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر آپ بخاری پڑھیں، سنا دو روایت آپ حضرات کو اگر جاگیں تو،
آواز نہیں آ رہی یار، آواز بندے جانے بیٹھے نے، آواز کم ہے۔ اور ادھر دیکھیے سناؤں بخاری کی حدیث اگر آپ اجازت دیں تو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ کافی دن مہینے کے قریب گزر گئے، کچھ نہیں کھایا پیا۔ صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں کھا پی رہے تو آقا کریم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آقا کریم نے بھی نہیں پوچھا کیا ہوا ہے۔ 2 4 5 6 دن گزرے، بیمار اور کمزور ہونا صحابہ کرام شروع ہو گئے۔ کوئی گھر کی چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا، کوئی دروازے پہ گر گیا، کوئی سڑک دے ڈٹھا پہ ہے، کوئی مسجد پہ بیٹھا تو اٹھا کو نہیں آتا۔ نبی پاک جب دیکھا نا بھی اکثر دا یہ حال ہے، آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ میرے نبی نے سوال فرمایا وہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ کی اس مبارک سنت پر عمل کرنا چاہا تو ہمارے ساتھ تو یہ حال ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے جرا میرے ورگا ہے؟ اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک نقطہ بھی نہ سمجھاؤں آپ حضرات کو؟ نہیں سبحان اللہ آئے گی تو پھر چلے گا۔ توجہ فرمائیے، نقطہ یہ ہے نبی پاک کے سامنے جب عام بندے آتے تھے تو آپ ان کے ذہن کے مطابق بات کرتے تھے، اور جب خاص آتے تھے تو خاص بات کرتے تھے۔ حاجی صاحب اسی بات سے کہتے ہیں آماں دی گل خاصاں اگے نہیں مناسب کرنی۔ یہ سنا ہے؟ مثال دوں آپ کو، نبی پاک کے سامنے جب عام بندے آتے تھے نا جن کا ذہنی لیول ہی اتنا ہوتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرمایا قل انما انا بشر، ان کو بتاؤ کہ میں بشر ہوں۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات، عام بندے آئے تو ان کے ذہن کے مطابق بات کر دی، ہاں، اور جب خاص تھے تو کیا فرمایا جو کم مثلی، یہ تھے بشر علی گاندھی کوئی نہیں۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ لیکن وہاں بھی لوگوں کو ٹھوکر لگ گئی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا ہے کہ میں بشر ہوں۔ میں کہا ہاں کہا ہے، لیکن ایتھے آیت بکی نہیں نا، اگے پڑھ، سمجھ آئیے؟ آپ نے فرمایا یوحا الیہ، بشر میں ضرور ہوں پر وہی تمہاری طرف نہیں آتی، میری طرف آتی۔ یہاں آ کے پٹڑی سے لوگ اترتے، پوری آیت پڑھتے نہیں۔ فرمایا بشر اس لیے ہوں تاکہ تم سمجھو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اپنے جیسا مت سمجھنا، ہم پہ وہی آتی ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کے مطابق، اور جب صحابہ کرام تھے فرمایا جو کم مثلی، چپ کر میرے علی، اتنے جا نہیں ہو بولن دی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی بخاری شریف کی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ فرمایا میں اپنے رب کے پاس راتوں کو رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے دنیاوی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے کھا رہے تھے تاکہ امت کو بتائیں کہ کھانا کیسے ہے، یہ اس لیے پی رہے تھے تاکہ امت کو پتا چلے کہ ہم نے کھانا پینا کیسے ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں ضرورت نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس پوائنٹ کو سمجھو، تو پھر دنیا میں آپ کو کیسے حاجت ہے ہمیں بتاؤ نا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور آگے حضرت اماں آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ میرے بیٹے پیدا ہوئے، فرمایا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ مولویات نے ساڑھے ورگے نے، میں کہا دلتا دا تینو پا چوکے سے لما لما 100 لتر بار کے بعد ایک تو گنتی شروع کرا۔ آپ پریشان ہو گئے میں کسی نے لما پاؤ تو نہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں نبی پاک کی شان کیوں نہیں سمجھتے ہو، سمجھنی چاہیے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جیسے ہیں میرے نبی ویسا نہیں، میرے نبی جیسا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسا کمال آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آقا کریم آئے تو آپ انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف لائے۔ ہر بندہ روتا آتا ہے، حضور خوش آ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی آپ کو سجدہ کیا اور اپنی امت کے لیے دعا کر دی۔ یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دلیل بنائی۔ کہتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بڑا نبی کو یاد کرتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جب 12 ربیع الاول تھی نا جس میں حضور آئے تھے، آتے ہی حضور نے امت کو یاد کیا تھا تو فرمایا ہم نمک حرام نہیں ہیں، ہم نمک حلال ہیں۔ نبی نے ہمیں یاد کیا تھا، ہم نبی کو یاد کر لیتے ہیں۔
بس اتنی سی بات ہے. اب لوگوں کو نہ سمجھ آئے. کوئی نمک حرام بننا چاہے تو بن جائے, تو نہ یاد کر نمک حرام لوگ ہوندے راندے. سبحان اللہ تو فرماؤ نا. لیکن ہم تو نمک حلالوں سے بات کر رہے ہیں نا. نمک حلالی یہی آوے کو نا. اور تھوڑی شادی کے کوئی آوے نا تو نیوندرا گھٹ جاوے. نیوندرا ہی آدھے ہو نا, تھوڑی بولے نیوندرا ہی چلتا ہے. نیندرا نیندرا یہ نیندرا گھٹ گیا کتنا 1000 روپیہ. تیری صلاح ہوندی ہے بھئی جدن ہیدا شادی ہو سی نا ہیدے جا سا تے میں 2000 گھٹ کیا سا. بدلہ تو دیا جاتا ہے نا. نیوندرا تو ہے نا, وہ بھی محبت ہے یہ بھی محبت ہے. اور میں کہا نبی پاک نے جو نیوندرا پایا تیرے ال تینوں یاد کر کے کہ تم ہی نیوندرا واپس کرنا. کیوں جی یہ نیوندرا محبت واپس کر اور نبی کا ذکر کر. اور پھر اگر آپ جاگے تو آپ کو ایک حدیث سناؤں نبی کے ذکر پر. ادھر دیکھنا آپ کو لطف آئے گا بات سن کے. اللہ رب العزت نے فرمایا جعلت ذکرک من ذکری, فرمایا اے میرے محبوب میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا دیا اور تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے. امام سیوطی جیسا نے لکھا, علماء تفسیر نے لکھا. ورفعنا لک ذکرک, ذرا پڑھ کے دیکھیں تفاسیر کھنگالیں آپ کو لطف آ جائے گا. ابھی میں نے ایک حصہ پڑھا ہے, آپ دوسرا بھی پڑھوں. وہ حضرات بھی غور کریں, یہ کیمرے کی وساطت سے بہت دور تک پیغام جاتا ہے, انہیں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. اور آپ لوگ بھی اپنے ذہن کو مضبوط کریں سنی لوگ. اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ بعض لوگ کہتے ہیں تو نبی دا ذکر بہوں کریں دے ہو اللہ دا نہیں کریں دے. میں کہتا تو ہے ہی جھوٹا, یقین کر تو جھوٹا ہے. ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ہی تو ہمیں رب تک پہنچایا ہے. انہوں نے تو ہمیں ہر چیز عطا کی ہے. اور اگر ہم نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں تو نبی کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے. اور یہ حدیث پاک ہے, سمجھ آ رہی ہے. اور دوسری بات توجہ طلب ہے گرامی قدر حضرات, حدیث قدسی میں میرے رب نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک معی لیس لہ نصیب فی الجنہ. فرمایا محبوب جو میرا ذکر کرے یعنی رب کا کرے اور ساتھ میں تیرا نہ کرے, ہم نے جنت میں اس کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے. جنت میں جائے گا ہی وہی جو خدا کا ذکر بھی کرے اور ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو یہ تو بلیم ہوتا ہے کہ تم نبی پاک کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کون کہتا ہے؟ ابھی یہ نبی پاک کی بات ہو رہی, بیچ میں اللہ کی ہو رہی, اللہ کے پیاروں کی ہو رہی, نبیوں کی ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. جو ہی محفل ختم ہو گئی سجدہ تو رب کو ہی کرنا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو کون کہتا ہے اللہ کی بات نہیں ہوتی؟ زور کی اذان ہوئی اللہ کی بات ہے. چلو ایک اور اینگل سے بات کر دیتا ہوں اور چیک کرتا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کس کی بات کرنی چاہیے؟ اللہ کی. میں کہا اوریا میری گل سن, سر تے قرآن رکھ. اگے کی ہویا ہے؟ میں کہا جھوٹ نہیں بولنا, میں صحیح گل دسنی ہے. اگے پوچھ. میں کہا تو تے اللہ دیاں گلاں کرنا, سر تے قرآن رکھ کے دس اللہ کے دیاں کردا. صدقے جاواں بھائی, سنی والی سبحان اللہ. ہن سمجھ آئی نے؟ اور بھائی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, بتا اللہ کس کا کر رہا ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب کا کر رہا ہے. میں کہا بننے پترا ہونا تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی. ایتھے آ اللہ کا ذکر بھی کرو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر بھی کرو, اور یہ سنیوں کی محفل کا حسن ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جناب, تلاوت سے محفل شروع ہوتی ہے اور آپ سے دعا مانگنے پہ ختم ہوتی ہے. یہ 20 گھنٹہ تقریر ہوگی تو بہت مردہ بیٹھا ہے. یہ منکر کو کہہ رہا ہوں, سنی تو خوش ہو رہا ہے نا. میرے بھائی اعتراضات کے جوابات ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی, آپ تشریف لے کے آئے, اپنی امت کو یاد کیا, اور یہی نمک حلالی ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو یاد کریں. اب یہ تھا وہ منظرنامہ جو میں عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب آئے, آسمانوں کو سجایا گیا, جنت کو سجایا گیا, زمینوں کو سجایا گیا, ستاروں کو نیچے کیا گیا, جانوروں کو خوش کیا گیا, ہر درخت کو ہرا کیا گیا. یہ ساری جہاں میں لنگر کے طور پر, اس جملے کی چاس لینی ہی نے, لنگر کے طور پر مٹھائی اور چاول نہیں بانٹے, پتر بنڈے نے. یہ اس وقت کا میلاد ہے, چونکہ دنیا میں لوگوں مسلمان تھا نہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے میلاد کیسے کرنا. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا یہ آنے والا کون ہے. تو انتظام سارا میرے رب نے فرمایا ہے. توجہ ہے نا؟ میں نے کہا یہاں پر وہ حضرات توجہ فرمائیں,
مکے میں جب نبی پاک آئے تھے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی میلاد نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا بالکل نہیں کیا تھا۔ تو کہتا تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں اس لیے کرتے ہیں، نہیں تم ضد کرتے ہو۔ میں نے کہا ضد تو نہیں کرتے ہم، انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ اب جملہ سنیے اور اس کا لطف آپ نے خود لینا ہے۔ میں نے کہا اس وقت مکے میں کتنے مسلمان تھے؟ 500 1000 2000 کتنے؟ اگر نہیں ہوتے تھے کافر سن۔ تو میں کہا کافر بھی کدی جھنڈا لایا؟ آئے ہو صدقے جاواں، کافر بھی کدی لیٹر لائیا؟ کافر بھی کدی جلوس کٹے گا؟ اور بننے دے آپ پترا، میں تنو مسلم شریف جو دکھا دینا۔ نبی پاک جب مکے میں آئے تو کسی کو نہیں پتا تھا، اور تھے بھی کہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو سامنے مسلمان رہتے تھے، نبی پاک نے پہلے بھیج دیا تھا۔ انہیں جب پتا چلا کہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے تو مسلم کی حدیث بتا رہی ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَيَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب نبی مدینے میں آئے سامنے مسلمان تھے اور آمد مصطفیٰ کا جشن کیسے منایا۔ نبی پاک علیہ السلام چلیے مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے غلام گلیوں میں نکل آئے، ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ۔ بھائی یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مسلم شریف پڑھنا، مکے میں کافر تھے، کافروں کا مزاج تمہارے سامنے ہے، مدینے میں مسلمان تھے، مسلمانوں کا مزاج بھی تمہارے سامنے ہے۔ آپ بتاؤ کافروں والا مزاج اپنانا یا مسلمانوں والا؟ ہاں چاہ کے بولو سارے ایک باری، اے مڑ سارے مسلمان والے لئی بیٹھے ہو۔ علامہ صاحب مینوں فرمارن میری تار چھیڑ دے پین بھی سانو باقی ہوں تقریر ساری پنجابی سنا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہو بنے کہ بڑھ سبحان اللہ پنجابی والی ہو سی تو سنائی سانے کوئی نہ سنائی سانے۔ یہ یہاں پر والیم آپ کا ہونا چاہیے، ہم پنجابی سنا دیتے سانو کہنا ہوں تو مینوں ہلکی ہلکی پشتو بھی آندی۔ ہاں ہیں اور زندہ باد۔ اچھا ڈیرا غازی خان دے علامہ صاحب جیوندے رہو، اللہ آپ خیر و برکت دے۔ جاگ دے بیٹھے ہو آپ سونا پنجابی ایک گل کر لینے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تشریف لے کے آئے وہ تینوں مکے والا یاد ہے، تینوں مدینے والا منظر یاد کوئی نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک گل ہے اصل جڑی سمجھن والی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آئے اے نا ساڈے کئی یار لوگ جڑے ہوندے نا بڑی عجیب و غریب انہاں دی صورتحال ہے۔ یقین اللہ تے کرو جدو انہاں دی مت مر جاوے نا بات انہاں نوں سمجھ نہیں آندی، جبکہ حقیقت ادھر ادھر لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوموار کا روزہ رکھ کے اپنے میلاد کی ابتدا کر دی تھی۔ میں جڑی گل کی تھی کو سمجھ آئی آپ حضرات؟ ہر سوموار شریف کا نبی پاک روزہ رکھیا تے کنٹینیو رکھیا، وچ کوئی ناغا نہیں کیتا۔ صحابہ کرام جس نے پوچھا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تساں روزہ کیوں رکھدے ہو؟ آقا کریم نے فرمایا فیہ بولدت و فیہ انزل علیہ، دو چیزاں دسیاں۔ فرمایا اس دیہاڑے میں پیدا ہویا، اس دیہاڑے میرے اوتے قرآن آیا ہے۔ میں ہوں پنجابی ایک ترجمہ کرے ساں تے چاس لینی ہے، یعنی زبان محبت دا ترجمہ یہ بندا ہے۔ فرمایا سوموار دا روزہ میں اس واسطے رکھدا پیا اس دیہاڑے قرآن بھی آیا سی تے قرآن والا نبی بھی آیا سی، اس واسطے رکھدا پیا۔ یہ مطلب ہے قرآن آیا ہے، نبی نے کہا بھی دیہاڑا یاد رکھا ہے، قرآن والا نبی آیا ہے۔ یار سبحان اللہ دی آکھو چانا۔ اور ایتھے میں انہاں مولویاں نو بھی آکھاں گا، میں گال نہیں کڈن لگا لیکن حق بندا میرا مسارا مسئلہ سناواں۔ میں انہاں مولویاں نو آکھاں گا مولوی جی او 27ویں دی رات تے اپنی مسیح تے بیٹھ جاندے ہو ختم قرآن تے جشن قرآن تے نزول قرآن تے میں کہہ دے قرآن دی محفل ہوندی پئی ہے تے نال قرآن والے دی 12 ربیع الاول نو بھی کرنا۔ نبی پاک نے دو محفلاں کیتیاں ہوئیاں نے، آپ نے سوار دا روزہ رکھ کے دو چیزاں دسیاں نے، قرآن بھی دسیا ہے قرآن والا بھی دسیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے لوگ کا قرآن نو یاد رکھے تھے قرآن والے نبی نو بھول گئے، خدا دا خوف کر یار۔ اچھا مڑا ایتھے بڑی چلاکی کریں دن جواب دے مٹا پنجابی دے جگ دے بیٹھے ہو آواز کمزورے والی ہے جوان والی آوے پئی ادھر لکھیا ہے۔ آدھے نے نبی پاک آئے نے تے آمن دی خوشی کر دے تو منجن دا غم بھی کرو۔ اب میں کیا بڑھ کے مرنی منجن دا غم او کرے جے دا نبی مر گیا ساڈا تا زندہ ہے کیویں کریے دس میں ارے
سارے بولو سارے بولو سارے شاباش جزاک اللہ اللہ تانوں سلامت رکھے ایو جے دو بندے ہو جان تے میں مغرب تک تک جا ساں تے جے تسی سبحان اللہ کی رکھو تاک میں مڑ بھی جا ساں سوال تھا کہ 12 کو حضور پیدا ہوئے اور 12 کو وفات ہونے آپ آ جانے ہیں واہ بھائی واہ توجہ ہے جی بولو تو صحیح چاہ دیکھ لو گل بھی میں چھیڑا لگا سی تو پہلے ہی جناب علی دوست نے سوال کر دیتا ہے نبی پاک آئین تے آمن دی خوشی کر دے ہو تے میں ان دا غم کیوں نہیں کر دے توجہ ہے تو میں کہا میں ان دا غم وہ کرے جے دا نبی مر گیا ساڈا تے زندہ ہے اور ادھر ویکھو مسئلہ تانوں سمجھا لواں مسئلہ اے دے دھیان دے نال سنیا جے ہن گل چھیڑی ہے نا دھیان دے نال سنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کے ہم قائل ہیں موت آئی ہے وعدہ الہیہ پورا ہویا ہے لیکن موت آئی قدم چومے نس گئی یہ مولی صاحب یہ وقت قبر دے وچ ون کے تے کیویں بندہ زندہ ہو سی تے میں کہیا ایو تے تینوں دسدا پیاں جے تو قرآن پڑھیا ہوندا دعا سبارہ پڑھیا ہوندا تے اللہ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جن میری راہ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہ کی آخنا ہے بل احیاء انہوں زندہ آکھیں تو میں آکھا جڑا شہید ہوتا کتے رکھ دیو آکھے قبر دے وچ تو میں کہا بڑا مردہ آکھے گا آکھے نہیں اللہ روکیا ہے او مر رہے ہیں جے شہید جڑا نبی دا نام لیندا فوت ہو جائے جدو رب انہوں نہیں مرن دیندا تو جڑا نبی ہر قبر دے وچ آوندا ہے بھائی جان موت دے اسی قائل ہیں جے شہید نو رب زندگی دے سکدا تے مڑ صرف ساڈا نبی نہیں نبیاں دا بھی امام ہے ساڈے نبی دے بارے کیا خدا دا خوف کرو یار نبی دے بارے لوکاں دے دل وچ اتنا بغض پیدا ہو گیا ہے توجہ ہے نا آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر دے اندر زندہ نے سمجھ آ رہی ہے نظریہ ہے تہاڈا اور میں تانوں ایک اور حدیث بھی سناواں جے اج یہ مسئلہ ہی تہاڈا حل کر دیواں جاگو تو کرا مسئلہ حل سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتح رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث میں لکھیا ہے یہ انشاءاللہ تہاڈا مسئلہ حل کرے سی اللہ دے فضل دے نال آپ فرماتے ہیں انما خلقتم للابد اللہ نے تانوں ہمیشہ واسطے پیدا کیتا ہے میں جدو یہ حدیث پڑھی تو میں پریشان ہو گیا یار یہ مطلب کی ہو سکتا ہے سمجھاواں تھوڑی جی توجہ چاہنا جے دائیں بائیں تو ہٹ کے میری گل سنو تو چس نو بھی چس ہو سی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتح رضویہ شریف کے اندر کہ نبی پاک فرماندے ہیں اللہ نے تانوں ہمیشہ واسطے پیدا کیتا ہے یہ مطلب کیا ہے سنو یہ مطلب یہ اللہ نے سب تو پہلے انسان دی تخلیق فرمائی عالم ارواح دے وچ کتے فرمائی جی عالم اچھا انسان اوتھے زندہ سی اوتھوں دے ماحول دے مطابق ٹھیک ہے بچے نو بہاؤ ذرا بچے نو بہاؤ توجہ بٹ رہی ہے میرے چاند بیٹھیے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ فرما دیجیے انسان نو پیدا کیتا عالم ارواح دے وچ اوتھے زندہ سی اوتھوں دے ماحول دے مطابق پھر انسان نے جگہ بدلی یہ آ گیا اپنے باپ دی پشت دے وچ پھر ایتھے زندہ سی ایتھوں دے ماحول دے مطابق پھر انسان نے اپنی جگہ بدلی یہ آ گیا ماں دے پیٹ دے وچ گل سندا ہمیں ذرا ایتھے زندہ رہا ہے ایتھوں دے ماحول دے مطابق پھر انسان نے جگہ بدلی یہ دنیا دے اتے آ گیا ہے ایتھے زندہ رہا ہے ایتھوں دے ماحول دے مطابق پھر انہیں جگہ بدلی ایک کمرے ٹر گیا ہے اوتھے زندہ رہا ہے اوتھوں دے ماحول دے گل سمجھ آ جانی چاہیے میں گل ٹوری جانا پھر حشر والے دن اٹھے گا اوتھے زندہ ہوئے گا اوتھوں دے ماحول دے اگے دو ہی گلاں نے یا جنت یا جہنم میری دعا ہے سانو سارے نو حضور دا پیار اتنا ملے کہ اسا جنت تے ٹر جائیے اوتھے زندہ رہاں گے اوتھوں دے ماحول دے مطابق انسان جدن تو پیدا کیتا گیا ہے یہ تو صرف جگہ بدلتا بدا ہے کدی عالم ارواح ہے کدی باپ دی پشت ہے کدی ماں دا پیٹ ہے کدی دنیا دا پیٹ ہے کدی قبر دا پیٹ ہے کدی حشر دا پیٹ ہے کدی جنت ہے یہ تو جگہ بدلتا پھردا ہے تو آنا مار کے مٹی ہو گیا پر اب دفعہ سبحان اللہ تو کہو نا یار اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوں اس سے واسطے موت نو انتقال آ دیں انتقال دا مطلب منتقل ہونا
زمین ہوندی ہے نا پہلے میرے نام ہے منتقل ہو کے وہ نام ہو گئی زمین تو اتھے ہی پئی ہے صرف تھوڑی دیر واسطے آسین ہوئے نے موت بھی ایک سین ہے ہائے 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 جی میں اے انتقال ایک وعدہ ہے کہ میں اپنے نام لہا کے وہ نام کر دے او پہلے بھی صحیح آئی ہوں بھی صحیح ہے بس وہ انتقال ہویا ہے اسی طرح بندہ پہلے بھی زندہ ہے قبر جا کے بھی زندہ ہے بس وچ انتقال ہوئے ہم سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے بلہ اینی گل انتقال ہویا انتقال ہے منتقل ہو گیا اور اے علماء نے کیا کوئی نہیں لکھا کیا تفاسیر دے وچ نہیں ہے کیا یہ روایات موجود نہیں ہیں فرمایا جتنے اللہ دے نیک بندے ہوندے نا انہاں دے بارے اے کہنا کہ مار کے مٹی ہو گیا گستاخی ہے کی کہنا چاہیے ینتقلون من دارن الی دارن یہ ترجمہ سن لو فرما اللہ دے جڑے نیک بندے جتنے ہوندے وہ منتقل ہوتے ہیں اس گھر سے اس گھر میں اتنی گل ہے ساری لوگوں نے سمجھ لیا مر گیا تو مٹی ہو گیا تو دھول نکل گئی فران شاء اللہ تیری نکلے اور یار جے دا عقیدہ میں انہوں کہندا پیا سنیو تسا یقین رکھو تانوں پتہ ہے جس لے بندہ فوت ہوندا ہے تو اتنا نوا دعا کے جڑا بندہ ماری گیا تو سیدھی اگ لا اتنا نوا کے دعا کے نویں کپڑے پوا کے کاٹنا پوا کے خوشبوواں لا کے کستوریاں لا کے مشکوراں لا کے پھول سٹ کے 20 کلو تے مڑ تھانوں کمر دے وچ اپنے دیو خیر تے ہے بندہ تے ہویا پیا ہے اے تے مٹی ہے ذرا تھوڑے جا مسکرا کے بول نا مسکرا چہرہ مسکرا تاری صاحب گل تے ہے میں کہ مر گیا تے سیدھا اگلا جی میڈیا والے لاوندے نے گل کیا ہے اللہ اکبر پتہ سانو تیار کر کے کیوں بھیجیا جاندا ہے دنیا والے سارے حضور دے غلام آتے نے اے یار تو بھاویں تو تیرے اے تیرا منتقل ہونے والے تیرے اے وعدہ الہیہ پورا ہویا ہے ہوں تو جاندا پیا قبر دے وچ تے اوتھے تینوں آنی ہے زہرا دے بابا دی زیارت ہائے ہائے تے تینوں پتہ تیار کر کے کیوں بھیجیا ہے اسی آپ کو جان تینوں پاک صاف کر کے نویں کپڑے پا کے خوشبوواں لا کے پھول سٹ کے اسی تینوں اس قابل سمجھیا ہے قابل بنا کے بھیج دے پیا اوتھے مصطفیٰ دا دیدار کر بھی سکے انہاں دے قدم چک بھی سکے اور ادھر آ جائیے یار لوگ یہاں پر بڑی بک بک کرتے ہیں مسئلہ سمجھ آ گیا تو انہوں کوئی نہیں آیا ادھر دیکھیں یار لوگ بڑی بک بک کرتے 12 ربیع الاول نبی پاک آئے تھے 12 ربیع النبی پاک گئے تھے بڑھ تسا میلاد کر دیو جشن کر دیو عیداں کر دیو میں کہا یار میرے دو سوال ہیں ادھر میری طرف دیکھیں بھائی ادھر پہلا سوال یہ ہے اگر نبی پاک آئے 12 ربیع الاول کو تھے اگر کسی اور تاریخ کو چلے جاتے یعنی 20 نو 25 نو یا کسی اور مہینے تو مڑ تو دو کام کریں آپ بھئی جدو 12 آوے جشن کریں آتے جدو او تاریخ آوے مڑ ختم دیوا میں کی کریں دس میرا پہلا سوال یہ ہے سمجھ آ رہے ہوں تا دیو بھئی یار دہاڑا وہ ہے لہذا نہ کرو تو میں کیا اگر دہاڑا مختلف ہوندا مڑ کی کریں دس سوال تو ہے نا اللہ اکبر اکھے مڑ تو میں نے کوئی نہیں پتا میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہو میں یہ تو ہوگا میرا پتر ہے تو انہوں جتنا دس دیتا گیا اتنا بک بک کر لیں دیو تو سا اور دوسری گل سن میں آکھیا میں تینوں ثابت کر ساں نبی پاک جڑے دیہاڑے آوے اس دیہاڑے بھی سلام ہوندا ہے نبی جس دیہاڑے جاوے اس دیہاڑے بھی سلام ہوندا ہے بلکہ نہیں تسی تو مڑ عید آ دے ہو میں کہ تیرا عید والا شوق بھی نہ پورا کراں تے مینوں الیاس قادری دا مرید ہی نہ آکھے اے لچھن مینوں احمد رضا دا ملنگ ہی نہ آکھے کیوں کس طرح میں تیرے سامنے حدیث پر سلام والی گل بھی کراں گا یہ بھی کراں گا اور غور دے نال سنیا جس بھائی نے سوال کیتا سی وہ بھی غور نہ سنے اپنے عقیدے نو فٹ کرو توجہ ہے بیراما دی جمعہ عید ہے کہ کوئی نہیں سارے دسو بولو اتوں نہ مولویاں دا جنازہ بھی نکل گیا جڑے آدھے سال دو عیدن ایک چھوٹی ہے تے ایک بڑی ہے میں کہا نہیں ہو بڑھ کے مرنی ہر جمعہ بھی عید ہے اور سال دے وچ 52 جمعے نے 52 عیداں اے تے دو او 54 عیداں بڑھنیاں سمجھ آ رہی ہے اے ذرا سمجھے ہر جمعہ عید ہے لیکن جمعہ عید کیوں ہے سوال تو یہ ہے نا جمعہ عید کیوں ہے آؤ نسائی شریف حدیث نمبر 1047 چوکے پڑھو
جدو یہ پوچھا گیا نا کہ جمعہ عید کیوں بنیا ہے، جواب سن کے تمہیں لطف آئے گا. فرمایا فیہ خلق آدم، فرمایا جمعہ عید اس واسطے بنیا اس دیہڑے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا. میں کہہ لو بھی پہلا عقیدہ آ گیا، جس دیہڑے نبی آوے وہ عید ہوندی ہے. تو میں کہا آدم علیہ السلام آمن تو عید ہے، کہ آدم سڑے سارے دا امام آوے. پہلی بات اجی حدیث نہیں مکمل ہوئی، دوسری بات بھی سنو. فرمایا فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس جمعے والے دیہڑے یہ عید ہے. فرمایا وفیہ قبضہ، اور اسے دیہڑے آدم علیہ السلام فوت ہوئے، یہ تاں عید ہے. سارے بھائی غور کریں، میں ذمہ داری کے نال سنا رہے ہیں. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تاں ہی عید ہے، فوت ہوئے کیوں؟ دیو جواب مولوی ہو کیڑی کھوڈے چواڑی ہے، نکل باہر. ایسا جواب تیرے پیو نے دینا ہے. اللہ تو دے رسول نو چاہیے سی نا اعلان کر دے بھی جدوں تک آدم علیہ السلام زندہ سن اس ویلے تک جمعہ عید سی، بعد جمعے والے دیہڑے فوت ہو گئے، اسے دیہڑے پیدا ہوئے اسے دیہڑے فوت ہے. ہن عید نہیں بس ختم، فوت ہو گئے، ہن عید نہیں کرنی، ہن خوشی نہیں کرنی، بس. او بھائی جان کو ہی سمجھو، بھائی جان کو سمجھو. ہاں تاری صاحب گل تو ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے تو بڑا جواب دے. اگر نہ میں کوئی نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تو سنی نہ ہوں میں یار. اب آ جائیے ذرا جواب سنیے آپ حضرات. اگر آپ میں ناراض نہ ہوں تو جو گوڈے پھاڑ کے بیٹھے ذرا چوکڑیاں مار کے پاؤ نا ایک باری جوان بن کے تمہیں میں گل سناواں تے جواناں والی سبحان اللہ سنانی ہے. میں ادھر ویکھیا جے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تے تاں وی عید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فوت ہوئے تے تاں وی نہ اللہ نے بدلیا نہ اللہ دے رسول نے بدلیا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے جڑا جواب دیتا ہے اے دیکھو ادھر میرے او میرا چان نے بڑی سمجھن والی گل ہے. فرمایا نبی آوے تاں وی عید ہوندی ہے، نبی جاوے تاں وی عید ہوندی ہے. دیکھیا 5-7 بندے بولے باقی چپ. اے تاری صاحب نو کی ہو گیا ہے؟ یہ وضاحت کر. میں کہ سونے دی وضاحت کیا ہے؟ سنی تو علاوہ کوئی ماں نے جمعہ نہیں جڑا دی وضاحت کرے. علماء نے جواب دیتا ہے فرمایا جدو نبی آوے تو امت دی عید ہوندی ہے کہ جناب اج دین آ گیا، پیغام آ گیا، وحی آ گئی، نبی آ گیا، ایدیاں برکتاں آ گئیاں، ایدے صدقے امت بچ گئی، وس پئی، خیر مل گئی. اج نبی آیا تے امت دی عید ہے. جس دیہڑے نبی جاندا ہے نا یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جاندا ہے، اللہ نو راضی کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جاندا ہے، اللہ مقام رضا عطا کردا ہے، خلعت رضا عطا کردا ہے، تاج نور عطا کردا ہے، اللہ راضی ہو کے انعام دیندا ہے. تے فرمایا اے نبی دی عید ہوندی ہے. نبی آوے امت دی عید ہے، نبی جاوے نبی دی اپنی عید ہے. اے بس وہ جو ہے بھائی سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اس جملے نو پھر سن لو اور خود دہرایا بھی کرو. نبی آوے تو امت دی عید ہے، نبی آوے تو کہ دی عید ہے. اور دیکھو نا ساڑیاں عیداں کیویں لگیاں. ادھر ویکھنا نبی پاک آئے ساڈے ماں پیو نو عزت مل گئی، نبی پاک آئے ساڈیاں دھیاں نو عزت مل گئی، نبی پاک آئے ساڈیاں بیگماں نو عزت مل گئی، نبی پاک آئے شوہراں نو عزت مل گئی، نبی پاک آئے ساڈے گناہاں تے پردے پے گئے، نبی پاک آئے ساڈے چہرے سلامت رہ گئے، نبی پاک آئے اے امت باندر سور خنزیر بنن تو بچ گئی، نبی پاک آئے غریباں نو عزت مل گئی، نبی آئے یتیماں نو عزت مل گئی، نبی آئے آپ نے بتاں دے سامنے نہیں جھکن دیتا، رب دے سامنے جھکن دی توفیق عطا فرما دیتی. یار سبحان اللہ تک ہے نا جو میں دستا پیا. ساڑیاں تے لگ گئیاں موجاں تے بن گئیاں عیداں. ہائے 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 ہائے. تے بڑا سی عید کریے کہ نہ کریے؟ آ جاتے نے میلاد کون کرے؟ میں کہا جے دے پیو نو عزت ملی ہے کرے. میرے نال ہن بولنا ہے سارے نے. جے دی ماں نو عزت ملی ہے کرے، جے دی دھی بہن نو عزت ملی ہے کرے، اور جے دا چہرہ سلامت ہے، گھر سلامت ہے، شہر سلامت ہے کرے. پوچھ دے میلاد کون کرے؟ میں کہا بندے دا پتر کرے. ڈنگر نے کی میلاد کرنا ہے؟ بندے دا پتر کرے سی. 5-4 بندے چپ ہو جاندے ہو کی خیال کو رشتہ داری تو نہیں کسی دے نال؟ حضور دی عزت دا معاملہ آوے نا تو باویں سکا پیو ہوئے چھڑ دے ہو. سانو پیو بھی ہو چاہیے جڑا مصطفیٰ دا عاشق بھی ہوئے. ایسے ہی ہے جی علامہ صاحب بولو. شاباش 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 شاباش.
اللہ اکبر. نبی آوے تا بھی عید ہے, نبی جاوے تے ساڑیاں عیداں لگیاں کہ کوئی نہ لگیاں. اسی وہ نبی پاک دا جشن کیوں نہ منائیے؟ کون کرے؟ میں کہ جی نکا شلاب گئی کرے. رہ گئی بات. اچھا میں نے ایک جگہ پہ نا یہ بیان کیا, حاجی صاحب یہ ہمارے ٹی ایل پی کے بہت اچھے ورکر ہیں, کیا نام ہے حاجی صاحب آپ کا؟ حاجی محمد رمضان. ماشاءاللہ رمضان شریف تو رمضان شریف ہی ہے نا جی. بہت اچھے, بہت پیار والی شخصیت, اللہ انہاں نو جزائے خیر دے وے. نظام مصطفیٰ دی جد و جہد کر دے پہن تے تساں بھی ساتھ دیتا کرو. دیکھو ہاں اے بڑے میٹھے لوگ ہیں, انشاءاللہ خیر ہو جاسی. حصہ گت دے رہو, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس پارلیمنٹ دے اتے بھی جھنڈا لگا ہوگا جے دے لبیک یا رسول اللہ لکھا, انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. اے ذرا خیر ہے بجلی ٹور بھی ادھر ویکھنا. اے آندی جاندی راندی ہے مڑ تینوں پتہ وے تے نال نال ہویا نا جڑے گل میں پوائنٹ تانوں دسن لگے ہاں جاگو گے؟ بولو تے صحیح نہ یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. میں ایو گل ایک جگہ تے بیان کی تھی, بندے ایک نے نا سوال کر چھڑیا, آ بھئی سونے تیرے سوال دا جواب شروع ہے تے بڑی چس دے نال شروع ہے. سبحان اللہ تو فرماؤ چا. نبی پاک آئے بھی 12 ربیع الاول نو, گئے بھی 12, مڑ بھی عید ہے. تو میں کہ آدم علیہ السلام آئے بھی جمعے نو تے گئے بھی جمعے نو, تے جمعے نو مڑ بھی عید آکھیا ہے. اللہ رسول نو چاہیے سی عید روک دین دے, لیکن یہ جواب کیا ہے؟ نبی آوے تو امت دی عید ہے, نبی جس دن جاوے تے نبی دی اپنی عید ہے. میں دلائل دے نال گل نو واضح کیتا ہے, اور جاگدے پئے ہو تے دوئی گل بھی سناواں چاہ. میں نا حضرات علماء جتنے میری ملت دے بیٹھے ہو, اللہ تواڈیاں عزتاں نو سلامت رکھے, اور میری ملت دے جتنے عاشق بیٹھے ہو. میں ایک جگہ تے گل بیان کی تھی, ایک بندے نے نا سوال کر دیتا, انہیں آکھیا یار تسی تے گل کردے ہو مولوی صاحب, میں تے تواڈی سمجھ نہیں آندی. میں کہ ساڈی سمجھ ویسے بھی بندے دے پتراں نو آندی ہے. آخر لے اے کیڑی گل ہوئی؟ میں تینوں حدیث بھی کھا دینا. نبی پاک 12 ربیع الاول نو جس لے مدینے شہر دے وچ فوت ہوئے سن, پردہ فرمایا سی, آپ اللہ دی بارگاہ گئے سن تے صحابہ تے اہل بیت تے روندے پے سن. میں کہا بالکل ہے, بالکل حدیث ہے بخاری دے وچ. آخر وا تسی کیوں نہیں روندے؟ میں کہا ایو تیرے منہ چ کڈھاونا سی. میں کہا پہلی تے گل مینوں اے دس بھئی او صحابہ کرام سارا سال روندے رہے سن یا ہر سال اس دن نو روندے سن؟ آخر نہیں. میں کہا پکا نہیں؟ میں بڑے آرام دے نال سپ دی گچی پھدا ہونا تاکہ ہل جول نہ سکے نا. میں کہا دس سارا سال روندے رہے سن؟ آخر نہیں. ہر سال روندے سن؟ آخر نہیں. میں کہا پکا نہیں؟ دوسری بات, میں کہا بالکل صحابہ کرام روئے سن, اہل بیت بھی روئے سن, لیکن نبی پاک نے فرمایا جس ویلے بھی کوئی فوت ہو جائے 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں ہے. 3 دن تو زیادہ ثابت کر, جا تنی چھٹی ہے جا. گندے دماغ دیا مالکا, اگر کو نبی نو یاد کردا ہے تو کہنا ماتم کر, تے جے 10-12 نو کو ماتم کرے تو آنا سوگ کوئی نہیں. ہن سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ میں کہا دے دلیلے دی. چوپ. آخر نہیں یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوویں. جواب سنو بڑی تسلی دے نال جواب. نبی پاک کے صحابہ کیوں روئے تھے؟ ادھر دیکھو, یکدم ظاہری تصویر جڑی انہاں نو حضور دی نظر آ رہی سی نا, چہرہ او جدوں یکدم چھپیا نا تے فطرتی عمل ہے کہ بندے دا رونا نکل جاندا ہے. میں تانوں ایک مثال دے دینا جے نہ سمجھ آوے تا. حالانکہ صحابہ دا بھی ایو نظریہ, میں قسم چاہ کے کہنا کہ نبی اپنی قبر دے وچ زندہ. یہ عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے ادھر ویکھو میرے آپ, میں ثابت کرنا. حضرت ابو بکر صدیق دا جدو آخری وقت آیا نا, حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا حضرت مولا علی نو سد کے, مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حالت مراد کل کفا در قبلہ دل کعبہ جان. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے آکھیا یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التي غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحنتونی وحملتنی الى دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ دے کہہ چھڈو یار ہے. جدو حضرت ابو بکر دا آخری وقت آیا فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی آ گئے, فرمایا مینوں غسل علی تو دینا ہے جنہ ہتھاں دے نال مصطفیٰ نو غسل دتا سی. فرمایا ٹھیک ہے.
فرمایا اس تو بعد مینوں خوشبو بھی علی تو لاؤنی ہے، مینوں کفن بھی علی تسی پہنانا ہے، مینوں موڈیاں تے چک کے جنت البقیع والے پاسے نہیں لے کے جانا، سیدھا نبی پاک دی قبر تے لے کے جانا ہے۔ وہ جڑا حجرہ اما عائشہ صدیقہ دے باہر رکھ کے نبی پاک نو آکھنا ہے اے علی تو آکھنا ہے، اے علی تو آکھنا ہے، ہائے 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 کی آکھنا ہے بھئی یہ ابو بکر آ گیا اجازت منگتا پیا، حضرت ابو بکر صدیق دی چار پائی اٹھا کے مولا علی موڈیاں تے لے گئے، اور جنوں موڈیاں تے مدینے چوک کے پھرے نا علی انہوں اسی ابو بکر آ دے ہونے آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جدو نبی پاک دے روضہ اقدس سے لے کے گئے اندروں ایدے لکھیا اے گل وچنا ہے کنڈا لگو یا سی اندر والے پاس، کیونکہ حضرت اما عائشہ پاک دا حجرہ سی، حضرت اما عائشہ پاک حضرت ابو بکر دے گھر سن چکے انہاں دی بیٹی تھی۔ اج یہ کنڈا بند امام راضی نے کیا تفسیر حلبیہ نے لکھیا، سیرت حلبیہ نے سن کے چا سناوے تے میں حاضر ہاں۔ باہر چار پائی رکھ کے نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ نہیں آکھیا بھی آؤ یار بوا کھولو میں پیغام دینا، نہیں انہاں نوں پتہ سی بوا ہوے نہ ہوے نبی سنندا ہے۔ ہاتھ چاہ کے ذرا سنی بن کے بولو آخری نماز کو قبول ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر آیا تو اجازت پہ منگدا ہے کہ مینوں اپنے نال دفن ہون دی اجازت دیو۔ دو گلاں ہوئیاں، دو چش دے نال بولنی ہے۔ پہلی گل ہے دروازہ خود بخود کھل گیا، ہائے ہائے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اور دوسری بات ہے روضہ اقدس چو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اور فرمایا یار نو یار کو لے آؤ، اور مولویو حیا نو ہاتھ مارو۔ صحابہ دا بھی عقیدہ ہے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، نبی اپنے روضے میں زندہ ہے، تبھی تو صحابہ کرام یہ بات کر رہے تھے۔ سبحان اللہ فرماؤ گے؟ اسی کا بولو نا یار، ہر صحابی نبی توجہ اس بات کو سمجھو ذرا گرامی قدر حضرات، اگر انہوں نے پتا سی ادھر لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے تاں تے یہ کم کیتا ہے، یار گل تو ٹھیک ہے، میں کہا یا انکار کر، اگر انکار تو نہیں ہوندا تو میں کہا پھر حیات النبی دا اقرار کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن گل اجے وچے کھلوتی ہے۔ صحابہ کرام روئے کیوں سن؟ روئے اس واسطے سن ظاہری تصویر یکدم غائب ہوئی نا تے رومن لگ پے کہ یکدم ہر روز فوٹو وینے ہیں، آج جو تصویر محمد غائب ہو گئی یکدم رونا تے آ گیا۔ جس طرح ادھر ادھر لکھیا ہے تہاڈا کوئی بھائی بیٹا یا کسی عورت دا شوہر جس ویلے بیرون ملک جاندا نا، کدی ایئرپورٹاں تے ویکھیا کرو انہاں رومن لگ پاؤندے اے ساڈا پتر باہر جاندا پیا ہے، حالانکہ انہوں نے پتا ہے بھی یہ صرف نا اتھوں منتقل ہو کے اگلے ملک منتقل ہوندا پیا ہے، رانا اس زندہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیسی یہی مثال دیندا پیا جے تینوں سمجھ آ جاوے تاں، لیکن وہ ظاہری ایک تصویر گھاری چو غائب ہو جاندی ہے، وہ ہر روز اٹھنا بیٹھنا ملنا سویر شام وہ غائب ہوندی ہے نا، ماں بھی روندی پئی ہے، دھی بھی روندی پئی ہے، سمانی بھی روندی پئی ہے، دوست احباب بھی روندے پئے، کیوں یار یہ تصویر غائب ہو گئی ہے۔ اب مرے اسی طرح جدو نبی پاک نے 12 ربیع الاول نو پردہ فرمایا، یہ رونا صرف تصویر دے غائب ہون تے سی، باقی رہ گئی نبی پاک دی زندگی۔ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک نے جدو پردہ فرمایا شہر مدینہ چھڑ دیتا، کیوں؟ حضور دی تصویر نظر نہیں آتی، اور وہ پتہ کی کر دیا حضرت بلال حبشی جس لئے اذان کھڑے ہو کے دندے سن نا، ادھر ویکھی یہ شاید کئی پہلی مرتبہ سنیں، آپ مینارے تے کھلو کے جس لئے سن اشہد ان محمد رسول اللہ، تے پتہ کس طرح کہتے سن؟ ادھر میری طرف دیکھو، آپ کو اگر چاہ سب سبحان اللہ کہنی ورنہ نہیں، ادھر لکھیا ہے، ادھر میرے حال دیکھو، آپ کہتے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے پتہ کیوں ہے؟ اینج حضور اشارہ کر دے سن اشہد ان محمد، اینج اشارہ کر دے سن۔ اس تو بعد جدو حضور دی ظاہری تصویر غائب ہو گئی نا، آپ دیکھ لو اذان کوئی نہیں پڑے گی، آپ نے فرمایا آج میں کدھر اشارہ کراں گا، ادھر دیکھو آپ نے مدینہ چھڑیا، شہر حلب ملک شام دے وچ چلے گئے، میں الحمدللہ بلال پاک دے مزار تو ہو کے آیا، آئے ہائے ہائے قسم خدا دی جڑی مینوں چاس آئی میں تانوں دا ہن مینوں چیتا آیا تے میرے وال کھلو گئے یار، ہاں اگلے مہینے فقیر مڑ جاندا پیا، اوئے میری دعا ہے جڑا بولے اللہ تانوں بھی لے جاوے یار، ایک باری جا کے ویکھو قسم خدا دی بڑی چس ہے۔ اور اے پتہ کیڑے قبرستان دے وچ، او دا نام ہے باب الصغیر، بہت بڑا قبرستان اور اتنے مزارات صحابہ اور اہل بیت دے،
ایو قبرستان ہے جہدے وچ حضرت سیدہ سکینہ پاک دا مزار ہے، سیدہ سکینہ پاک دا۔ بول تو صحیح پیر بھائی بڑیا، لاش ہی ویکھ تے چوپ بھی ویکھ، سامنے بیٹھ کے چوپ نہ کر۔ ادھر دیکھیا اے اوہ قبرستان ہے جہدے وچ تیرے تے میرے نبی دی زوجہ تے تیری تے میری ماں حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پتہ کون ہے حضرت ام سلمہ؟ یہ وہ حضرت ام سلمہ نے جنہوں نبی پاک نے مٹی دیتی سی، فرمایا جس دن سرخ ہو جائے میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ دا مزار بھی اسی جگہ تے ہے، حضرت سیدہ سکینہ پاک دا مزار بھی اسی جگہ تے ہے، حضرت بلال حبشی دا مزار بھی اسی جگہ تے ہے۔ ہن ایک اور شخصیت دا نام بھی لیندا پیاں، آج کل انہاں دے نام تے بھی کئی کتے بھونک رہے ہیں اور انہاں دے نام تے صرف سنی بول سکدا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دا مزار بھی اسی قبرستان دے وچ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ دا مزار بھی اوتھے ہی ہے، اور اتنے مزارات میں تانوں کی دساں۔ یہ تے جدوں فقیر گیا سی مڑ چس آئی سی نا، ہن جائے گا تے مزید چس بھی آئے گی تے لطف بھی آئے گا۔ میری دعا ہے اللہ حضور دے سارے دیوانیاں نوں لے جاوے۔ اچھا حضرت بلال حبشی پاک اوتھے چلے گئے، حضرت بلال پاک دا مزار بھی اوتھے ہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت بلال پاک دے مزار تے جدوں فقیر حاضر ہویا تے کیفیت بڑی عجیب و غریب سی۔ تے میں یہ آکھیا بلال پاک دا خالی کو نہیں جانا، قسم اے چھوڑ میرے کول بیٹھے نوں پوچھ لو۔ حضرت بلال پاک دے سرانے والے پاسے ایک وڈی پگڑی ہے، او دے اوتے ایک چادر دتی ہوئی سی۔ او جڑا مجاور سی نا ساڈے قافلے دے وچ 41 بندے سن، انہاں ساریاں نوں کچھ نہ کوئی دتا۔ جدوں میری واری آئی نا تو پگڑی دے تو چادر لا کے مینوں دے چھڈی۔ الحمدللہ اے میرے واسطے اعزاز دی گل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حضرت بلال پاک دے مزار نوں جویں انج ہاتھ لیندے سی نا، بھائی یار یہ اپنی اپنی کیفیت ہوندی ہے بابا۔ سبحان اللہ۔ تسی ویکھو نا بندہ تھوڑی دیر واسطے تتی شے نوں ہاتھ لاوے کہ انہوں گرمی آؤندی ہے، ٹھڈی نوں لاوے تاں تے جے مردہ ہوے اس کنجر نوں کی پتہ تتی کی ہے تے ٹھڈی کی ہے۔ جے دے اندر ایمانی حرارت ہوئے انہوں پتہ ہے میں بلال نوں ہاتھ لایا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے حال، آپ نے چھڑ دیتا مدینہ تو اتھے ٹور گئے، بھئی ہن میں کس طرح آکھاں گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ، جدو آپ نے مدینہ چھڑ دیتا نا مدینہ تے نبی پاک حضرت بلال دی خواب وچ گئے۔ آواز مٹھی ہے، آواز مٹھی ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک گئے خواب دے وچ تے پتہ کی آکھے انہیں؟ ہن میں تانوں صرف یہ دسدا پیا، تانوں رومن دسیا، تانوں اگلیاں گلاں نہیں دسیاں۔ رومن سی ظاہری تصویر بند ہو گئی ہے، لیکن اگلی گل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بلال او یار میرا مدینہ چھڑ کے چلا گیا، تیرا دل کوئی نہیں کرتا میں میرا واسطے ہے، آ میرے مدینے دے اندر آ مینوں مل کے جا۔ ہن سمجھ آئی ہے؟ او میرا چاہنے صحابہ کرام جڑے روئے سن ظاہری تصویر یکدم غائب ہوئی تے رو پے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے انہوں نے پتہ ہے مروان دا دور حکومت مروان سی گورنر، نبی پاک دی قبر شریف دے ایدے لکھیا ہے، میں تانوں اس ویڈیو بڑے قبر شریف دے انج سر رکھ کے ایک صحابی بیٹھا ہے انج سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے اپنے دکھڑے اور گلاں نبی پاک دے نال کر رہے اپنے رنگ دے وچ۔ صدقے جاواں جے منہ زبان ہوئے بولے دعا بندہ چپ رہے، گونگے نال میرا کلام نہیں نا۔ انج قبر شریف دے اوتے بیٹھے نے، مروان بڑھیا انہیں دیکھا اے قبر تے کون ہے؟ انہیں آ کے پیچھوں نا ٹھڈا ماریا، انہیں کہا کون کی کردا پیا؟ انہیں اینج کر کے ویکھیا نا تو انہیں جڑا جواب دیتا، قسم خدا دی سنیا چس آ جاوے تیرے بولن دی، اور واپس جاندیا تائی میری تھکن دور ہے، بس 450 کلومیٹر سفر کر کے میں تیرے کو آیا۔ جدو انہیں ٹھڈا مارے نا تو آپ نے آج ایک پیچھے دیکھیا، آپ نے آکھیا انا آتی بے رسول اللہ ولم آتی بے حجر، چپ ہے میں کسی پتھر کول نہیں آیا، میں اپنے رسول دے کول آیا، میں کسی پتھر دے کول نہیں آیا، میں اپنے رسول دے کول آیا۔ کیا بات ہے، تو گلاں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول ظاہری رونا اس واسطے ہے سی کہ وہ صرف تصویر غائب ہوئی بس، ورنہ بعد دے وچ سب کا عقیدہ یہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں آخری گل نہ کراں تو میری تقریر مکمل نہیں ہونی، 5 منٹ میں تواڈے اوتے لے گیا، مینوں معاف چکریا ہے،
لیکن گل میں تمہیں سنا کے جا سا نبی پاک آئے آنے کی خوشی کریں آپ جھنڈی جھنڈا لائٹ لگائیں اپنے دلائل سیکھیں سنیں سمجھیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن نبی پاک جو پیغام لے کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پیغام پر عمل کریں پیغام کیا لے کے آئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا وہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے سبحان اللہ نمبر 2 میں اللہ کا رسول ہوں آقا کریم فرماتے ہیں آخری رسول ہوں میں خاتم النبیین ہوں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی آ سکتا کلمہ بھی پڑھو نبی کی ختم نبوت پہرے دار بھی بنو تیسری بات نبی پاک نے صحابہ اور اہل بیت عطا کی ہے صحابہ اور اہل بیت کون ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہاں دے اوتے اللہ راضی ہو گیا ہے میں کہ جنہاں دے تے اللہ راضی ہو گیا ہے وہ بندیا تو مڑ بھوکدا بنا ہے سنی بن کے تو بولنا یار ہے میرے کو ٹائم کوئی میں جلدی مسئلہ دسدا پیا اللہ انہاں تھے راضی ہے اپنی بوتھی بند رکھ تینوں کسے مسئلے دا نہیں پتہ لگا اور تینوں تے اپنے دادے پڑدادے دیاں پوریاں گلاں دا نہیں پتہ چولا تے تو پہ گیا 1400 سال پیچھے دیاں گلاں نوں بکواس بند کر بس اوقات کئی سمجھتے ہیں یار مولوی بہت جذباتی ہو جاتا ہے منٹے چاہیے پیچھے تو پڑھ لیتا ہے اور میں کہا تو تے اپنے پیو دادے دے بارے گلاں نہیں کر سکدا جی میں تو صحابہ دے بارے کرنا میں تیری سب شکر کر میں جے گتی پھڑی کے کدے لائی نہیں انسان دا بچہ بننا چاہیے سارے مسلمانوں صحابہ بھی سارے جنتی نے اور اہل بیت بھی سارے اسی نبی پاک دے سارے صحابہ دا ادب بھی کرنے ہیں ساری اہل بیت ادب بھی کرنے ہیں اور بزرگاں دا ادب بھی کرنا ہے یہ کہنا بابے تے شاہی کوئی نہیں میں کہ درد تو ہے نہ ہوئے دا ہن تیرا پیو کوئی نہیں میں کی کر لوں سمجھ آ رہی ہے ورنہ حقیقت پتہ کیا ہے اس خطے میں اسلام پھیلایا ہی بابیوں نے ہے یہ پیو نے نہیں پھیلایا بزرگوں نے پھیلایا ہے اور ویسے کہنا بابے تے کاری کچھ نہیں سکتے میں کہا تیرے تو بڑا بھی ایک مرزا قادیانی گاما کانا آیا سی ہیں تے ساڈے بابے دا نام ہی مہر علی جماعتی علی عبدالستار خان نیازی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی اے میرے بابے او سن تیرے بڑے مرزے نو تون کے رکھ دیتا اور نکو مرزا تو تے شے کوئی نہیں ہے تے موڑے مرزے تے اے کبھارا تے موچیاں دا کی کام ہے دینا تے گل کر رہے انسان دا بچہ بن عالمہ دا کام ہے دین تے کام کر عالمہ دا کام ہے جو رکشے کسان والی قوم اٹھی کے دین تے گلاں کرنا بکواس بند کر اپنی جو تو نہیں فرمائی نا اس واسطے انسان دا بچہ ہے سیک کمینے بندے دا کیا دین دے نال تعلق ہے یہ تو آپ کٹی پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں میں کیڑی ککر میں پھنس جانا ہے اونچیاں گڈیاں او بھئی گڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں یہ کون ہے نہ دی ماں نہ پیو ادا ماں تے شہی کوئی نہیں پیو تے شہی کوئی نہیں تے میں کہ آپ پوری کھوتی دے بچے ہو دیکھو میں بڑے احترام دے نال پوچھ رہا ہوں او کہدا پتر ہے تو ہے او کون ہے نہ ماں ہے نہ پیو ہے نہ باپے نے کہنے جی صحابہ کو میرا دل نہیں کرتا رضی اللہ عنہ کہنے کو میں کہ ہمارا دل بھی نہیں کرتا تمہیں انسان کہنے کو اس لیے ہر بندہ تجھے کتا اور خنزیر کہتا ہے مسلمان سے بڑی دور کی گل ہے تو کتنا بڑا گستاخ ہے تیریاں گستاخیاں دیا لسٹاں تے ہن ساریاں پئیاں نے نا لیکن تو ڈھیٹ ہے تو کسی دا پالتو ہے جنہ پالیا ہے اینو پٹا گات لو اور گات لو چنگی گل ہے پتہ نہیں کیڑے سانحے دا انتظار کر دے پے او خدا برباد کرے انہاں ذلیلاں نو جنہ اس کتے نو پاڑے ہویا ہے سارے نو پتہ کوئی نکی دی گل کرے انہاں پیو نو پھدن ٹور پاؤندے ہو اس بہنوئی نو کیوں پاڑے اینو بھی پھڑو نا کون ہے فتنہ فساد کرنے والا کچھ خدا دا خوف کرو ارو اجے کئی فالور جی میں سنتا ہوں میں کہ میری گل بھی سن تو دھوبی دا او کتا بن سے نہ گھر دارا سے نہ گاٹ دارا سے نہ ماں جوگا نہ پیو جوگا نہ کسی پیر جوگا نہ فقیر جوگا نہ صحابہ جوگا نہ اہل بیت جوگا نہ کسی ولی جوگا بس وہ بھوکن جوگا وہ جو ہے کہ کوئی نہیں آپ بادب بنو بادب جیڑا بزرگاں دا ادب نہیں کردا اساں او دا ادب کر سکدے اور جیڑا بزرگاں دا ادب کرے اسی تانوں چوم کے کھنا لا لیندے ہو ہر فتنے تو بچو نبی پاک کے پیغام کے عمل کرو اللہ کریم ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد میں نے گجرات میں تقریر کرنی ہے اس واسطے فقیر فوراً نکل رہا ہے آپ سلام اور اس کے بعد دعا اور اس کے بعد یہ اہتمام ہوگا جی ابھی میں بالکل نکل
حضرات گرامی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، تمام آبا اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام فتح پاوے ڈھاکو وت پہ بے حق درود، فتح پاوے ڈھاکو وت پہ بے حق درود، ختم دو